الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، صدق اللہ المولان العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 1433 ہجری ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں ہی حج کا فریضہ مسلمان ادا کرتے ہیں۔ حج کا فریضہ ہمارے دین اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں اس میں سے آخری ہے، اور سن 9 ہجری میں یہ فریضہ مسلمانوں پر فرض ہوا، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے وہ اگلے سال یعنی 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ ہمارے دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس میں سے آپ نماز، روزے اور زکوٰۃ کو اگر دیکھیں تو نماز روزانہ مسلمان پر 5 وقت فرض ہے۔ ہر مسلمان بالغہ یعنی عورت اور مرد جو بلوغت کو پہنچ جائیں، ان پر دن میں 5 وقت اللہ کی دربار میں حاضر ہونا فرض ہے، اور اس کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے اور پکارتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ تو نماز دن میں 5 دفعہ ہم پر فرض ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزے پورے مہینے کے 29 یا 30 دن جو ہوتے ہیں ہر بالغ اور بالغہ پر فرض ہے۔ پورے مہینے روزے رکھنا ایک مسلمان پر فرض قرار پایا۔ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ادا کی جاتی ہے، جو کہ ہماری مالیت کی 2.5% ہوتی ہے، اور مالیت کا تعین بھی یوں ہوا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی رقم ہے، اور سال بھر اس کے پاس یہ رقم رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے، بچی رہتی ہے، تو اب سال مکمل ہونے پر وہ اس میں سے 2.5% رقم نکالے اور زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں۔ لیکن یہاں ان تینوں باتوں میں اگر آپ دیکھیں تو نماز جو 5 وقت فرض ہے مسلمان پر، اس میں مرد کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی، لیکن جو عورتیں ہیں، جو بالغہ عورتیں ہیں، ان کے جو ایام ماہوری ہوتے ہیں، مینسس پیریڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر نماز ان دنوں مکمل معاف ہے۔ یا اگر ڈیلیوری ہو گئی ہے، اس کے بعد اگر ان کے ساتھ یہ بلڈنگ جاری رہتی ہے، تو جب تک بلڈنگ جاری رہے گی ڈیلیوری کے بعد بھی، تو نماز ان کو مکمل معاف ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں روزوں پر، تو روزوں کا بھی صورتحال یہ ہے کہ کسی مرد پر، کسی عورت پر کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور عورتوں کے اگر وہی کنڈیشن ہے رمضان کے اندر مینسس کی یا ڈیلیوری کی، تو ان کو روزہ تو معاف نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے ان کے رمضان میں رہ جائیں گے اس وجہ سے، وہ بعد میں گنتی کرنا، پوری گنتی کرنا ضروری ہے، اور مرد پر کسی حال میں معاف نہیں۔ ہاں، اگر مرد یا عورت اتنے ضعیف ہو گئے ہوں کہ روزہ رکھنے کی ان کے اندر بالکل طاقت نہ ہو، تو پھر یقیناً ان کو روزے معاف ہیں۔
زکوٰۃ پر ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اس مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے جس کے پاس، جو میں نے مالیت بتائی، اگر اتنا مال ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہی نہیں ہے، سونا تو ظاہر زیادہ ہوتا قیمت میں، اگر وہ بھی نہیں ہے، سال میں اس پاس اتنا نہیں بچتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جن کے پاس ہے ان کو دینا فرض ہے، وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ لیکن حج جو ہے یہ تو زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ اگر بلوغت سے بعد، بلوغت اگر کو ہو گئی 14-15 سال کے اندر، وہاں سے لے کر اس کی آخری زندگی تک اس کو کتنے سال ملتے ہیں؟ چلیے 50 سال مل گیا۔ 50 سال کے اندر اس کو ایک دفعہ حج ادا کرنا فرض ہے، وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ اس کے پاس مال ہو۔ اگر صاحب مال نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اب کتنا مال چاہیے؟ اتنا مال چاہیے ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے حج کے لیے چلے، اس کے پاس زیادہ راہ ہو، اس کے پاس مال ہو، اپنے ہی مال سے وہ جائے، وہاں خرچ کرے۔ اور اگر گھر کے پیچھے، یعنی جب وہ چلا جائے گا حج پر، اور گھر میں جو لوگ ہیں ان کی کفالت کے لیے وہ اتنا مال چھوڑ جائے کہ اگر وہ مہینہ 2 مہینہ گھر سے باہر رہتا ہے تو گھر والے اس مال میں سے خرچ کرتے رہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ صاحب استطاعت کی ایک وہ تعریف کی جو آپ کی سمجھ میں آ جائے بات۔ تو اتنا زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہم پر فرض ہوا کہ استطاعت رکھتا ہو تو فرض ہے، اور اگر بیچارہ اتنا نہیں رکھتا ہے استطاعت کہ سفر پہ بھی جائے، ساتھ میں اس کے مال بھی ہو، پیچھے بھی چھوڑ جائے، نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی اب حج اس کی پوچھ گچھ سے نہیں ہوگی قیامت کے دن، لیکن اس سے پوچھ گچھ ہوگی جو صاحب استطاعت تھا اور بہانے بازی سے حج کو نہ جا سکا۔ تو بہانے بازی تو اللہ جانتا نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم بہانے بازی اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ ہم سے جب پوچھ گچھ ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سارے سوالات کرے گا، تو یقین ہمیں جواب دینا ہے، اور وہاں پر ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، جو بات ہوگی سامنے ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ تو اب حج تو ہماری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اب حج کے جو آج کے زمانہ ہے اور آج سے 50-100 سال پرانا زمانہ ہے، بڑا فرق ہے دونوں کے سفر میں۔ اب تو سفر نہایت ہی آسان ہو گیا ہے، بے شمار سہولتیں حجاج کو دی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، میں نے بھی، مجھے یاد ہے کہ 1964 میں میں نے پہلا حج کیا تھا، اور 1964 میں جب میں حج پر گیا تھا اپنے والدین کے ساتھ، اس وقت میری عمر ایسی 12-13 سال کی ہوگی۔ اس کے بعد میں نے 67 میں دوسرا حج کیا تھا۔ تو جب پہلا حج کرنے گیا تھا تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مینا کے میدان میں درخت کا نام و نشان نہ تھا، صرف عام خیمے ہوا کرتے تھے، کوئی اے سی کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں اپنے پاس خود ہی رکھنی پڑتی تھیں، پانی بھی اپنے ساتھ رکھنا پڑتا تھا، جبکہ آج بہت سہولتیں موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سفر میں بڑی صعوبتیں ہیں، پریشانیاں، ذرا مشکل ہے، میری صحت نہیں ہے، تو سہولت ہے۔ لہذا جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ دیر نہ کریں اور حج میں جلدی کریں۔ حج کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ آپ یقیناً کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے ہوں گے، مختلف عبادتوں کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ نماز کے اندر کیسی عبادت ہے، روزہ کیسی عبادت ہے، زکوٰۃ کیسی عبادت ہے، اور حج کیسی عبادت ہے۔ حج کے اندر انسان مسافر ہوتا ہے، تو ذہن میں رہے کہ جب تک ہم مسافر ہیں، اور مسافر کی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں شریعت میں اس کے لیے کہ جو کسی بھی مقام پر 14 دن سے زیادہ نہ رہے۔ یعنی میں یہاں سے کہیں جا رہا ہوں اور میرا سفر جو ہے 57.5 میل سے زیادہ کا ہے، یہ تقریباً آج کی لحاظ سے 100 کلومیٹر سمجھ لیجیے۔ تو اگر میں یہاں سے سفر میں نکلا، 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مجھے 14 دن سے کم قیام کرنا ہے، پھر آگے جانا ہے، پھر آگے جانا ہے، پھر آگے جانا ہے،
جتنی جگہ بھی میں چلا جاؤں اور کسی مقام پر اگر 14 دن سے زیادہ میں قیام نہ کروں تو میں مسافر کہلاتا ہوں. اور مسافر کے لیے شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے کہ نماز، فرض نمازوں کو قصر کرے، اور اگر اس کو سہولت مل جاتی ہے تو سنتیں یا نفل ادا کرے. اور اگر سہولت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، سفر میں کوئی رکاوٹیں ہیں اور اتنا وقت نہیں ہے کہ سنت ادا کریں، تو سنتیں اس کے لیے موقوف رہیں گی. لیکن فرض نماز جو ہے وہ ہاف ہو جائے گی، یعنی ظہر، عصر، عشاء کے جو 4 فرض ہیں یہ 2 پڑھیں گے بس. باقی فرض جو فجر کے وہ 2 ہیں اور آپ کے عشاء مغرب کے 3 ہیں. تو اب یہ نمازیں قصر ہو گئی. اور حج میں انسان جب مسافر ہوتا ہے تو وہ سمجھ سفری میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے حاجی، تو نماز تو حج کے اندر آپ کی قصر چل رہی ہے. نماز کے اندر ہم ظاہر بات ہے کہ جب قصر کر رہے ہیں تو باقی جو حج کے اندر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا ہے کیا چیز؟ بس زبان پر ایک ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ورد ہوتا ہے زبان پر، یا استغفار ہوتا ہے، یا درود شریف ہوتا ہے، یا کوئی سا اور کلمہ ہوتا ہے، یہ ورد ہوتا ہے. لیکن لبیک اللہم لبیک کا ورد کثرت سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ 10 ذی الحجہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب 10 ذی الحجہ کی قربانی بھی ہو جاتی ہے پھر آپ کی تکبیر شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ذکر آپ کو شروع ہو جاتا ہے. اس پورے حج کے اندر جو 4 سے 5 دن کا وقت ہوتا ہے سلسلہ، کیونکہ بہت سے لوگ 8 کو جاتے ہیں، بہت سے 7 کی رات کو مینا پہنچ جاتے ہیں. ایک دوسرے پروگرام میں میں پوری تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ آگاہ کروں گا، لیکن یہاں صرف جو اصل میرا مقصد ہے پورا بتانے کا، حج ہے کیا، اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. تو حج جو ہے 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے، یعنی جو ہم جس کو حج کہتے ہیں وہ حج کا جو اہم رکن ہے وہ عرفات کے اندر، عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو قیام کرنا ہے. وقوف عرفہ کہلاتا ہے. جس کو چند منٹ کے لیے وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں ملا، باقی تمام ارکان ادا کر لے، وہ اس کا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں جائیے، ٹھہریے اور اللہ کے آگے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے. اور یہاں ایسی توبہ ہو جس کو توبۃ نصوح کہتے ہیں، یعنی اس توبہ کے بعد اس گناہ کی طرف دوبارہ مائل نہ ہو، قطعاً یہ پکا ارادہ کر لے، وہ توبۃ نصوح ہے. اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اسی مقام پر جنت سے دنیا میں آنے کے بعد روایتوں کے مطابق 350 برس تک عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کی تھی، اپنی اس لغزش کی جس کے لیے نے کہا تھا کہ اے آدم، ہم نے جنت بنا دی، آپ اور آپ کی زوجہ اس میں رہیں، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں رہیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن اے آدم ایک بات کا خیال کرنا کہ فلاں مقام پر ایک درخت ہے، اس کا پھل مت کھانا. یہ اللہ نے ان کو تنبیہ کی تھی. لغزش ہوئی، شیطان نے بہکایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے. اس شیطان کے وسوسے نے، بہکانے نے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے، شیطان نے وار کیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اس کو قرآن نے یہ کہا کہ آدم سے بھول ہوئی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آدم نے جان بوجھ کر وہ دانہ کھایا یا وہ پھل کھایا. ذہن میں رہے آپ کے، قرآن نے واضح کہا کہ آدم سے بھول ہوئی.
لیکن جیسے ہی وہ بھول ہوئی اور وہ درخت کا پھل آپ نے کھا لیا یا چکھ لیا، فوراً ندا آئی کہ اے آدم آپ نے یہ کیا کیا، ہم نے تو منع کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیے جنت میں آپ نہیں رہ سکتے، بھیج دیا دنیا کے اندر۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے، ان کی پیٹھ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی روح ذریت کی صورت میں موجود تھی، تو پوری ذریت کے ساتھ دنیا میں اترے۔ اور پھر عرفات کے میدان پہنچے، اور روایتوں میں آتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ 350 برس تک سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی۔ اب 350 برس کیسے گزرے ہوں گے اس عرفات کے میدان میں، جہاں پر نہ آدم زاد، وہ اکیلے آدم تھے، ہوا بھی ساتھ میں نہیں تھی، کیا کھایا کیا پیا کیا ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔ سوچنے کی بات ہے، یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے، چلیے 350 برس نہ کہیے، 3.5 برس سمجھ لیجیے، 3.5 دن سمجھ لیجیے، کچھ بھی سمجھ۔ تو جب اتنا عرصہ آدم علیہ السلام وہاں اللہ سے آگے گڑاتے رہے، اور اللہ رب العزت نے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق کہ انبیاء کرام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول کر لیتا ہے۔ اب 350 برس یا اتنا عرصہ کیوں لگ گیا، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب آسمان سے کوئی نظر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی دعا کی قبولیت کی، تو یہ کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک منظر آیا، اور منظر یہ آیا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کے روح ڈالی اور انہوں نے آنکھیں کھولی، تو آنکھیں جب کھولی تو بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے عرش پر ایک کلمہ لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ حضرت اللہ نے علم تو دے دیا تھا، کیونکہ فر انہوں نے تمام چیزیں بتا دی تھیں فرشتوں کے سامنے، تو یہ بھی جان کے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے معنی کیا ہے اور کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات رہ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ اللہ کو یقیناً بڑے محبوب ہیں، کہ اللہ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عرش کے اوپر۔ یہ بات ان کو ایک عرصے کے بعد اسٹرائک کی دوبارہ ذہن میں، اور آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کہ اے اللہ، اب میں تیرے آگے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پیش کر رہا ہوں جس کا نام نامی عرش پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم آپ نے کیسے جانا؟ تو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ جب تم نے مجھے پیدا کیا میں نے آنکھ کھولی تو سامنے لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدم، اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ دنیا پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان، نہ تجھے پیدا کرتا، اور جب تم نے اس کا وسیلہ پیش کیا ہے تو میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی 350 سال کی ریاضت مقبول بارگاہ، لیکن اللہ عز و جل نے پہلے انسان کی اپنی اس عادت کو کہ وہ اس کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنی لغزش کی معافی مانگ رہا ہے، اس کو یہ اتنا پسند آیا آدم علیہ السلام کا عمل، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے اللہ کے آگے گڑگڑایا نہیں تھا۔ فرشتے معصوم الخطا ہیں، کبھی موقع ہی نہیں آیا ان کو ساتھ ایسا نہ ہوا۔ شیطان اڑ گیا تھا، اس نے معافی بھی نہیں مانگی۔ تو انسانوں میں پہلے انسان اور نبی ہیں، اور پہلے ہی انسان نے اللہ کے آگے جس انکساری کا اظہار کیا اپنی لغزش پر، اللہ رب العزت نے ہر بنی نوع انسان کے لیے اس کو پسند کر لیا کہ جو گڑگڑائے گا، جو معافی مانگے گا، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔
آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ بنی نوع انسان کا شروع ہوا، لوگ آتے رہے، انبیاء بھی آتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت 23 سال مسلسل بظاہر دنیا کے سامنے رہی، اور اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا تحفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہ دیا کہ اے مسلمانوں، سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تم سے گناہ ہوتے ہیں، تم معافی مانگتے رہو، اور اگر تمہیں جب موقع مل جائے حج کرنے کا تو ضرور حج کرو، تم پر فرض ہے۔ اور جو حج کرے گا اور عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرے گا، جس طرح سے وقوف عرفہ میں آدم علیہ السلام نے قیام کیا، اے میرے امتی، اگر تو نے اس پہ قیام کیا، انہوں نے تو 350 برس تک اللہ کے آگے گر گڑا کر اپنی معافی مانگی، تم نے اگر 3.5 منٹ بھی اس کے سامنے گر گڑا کر توبۃ نصوح کر لی، میرے الفاظ ذہن میں رکھیے گا، صرف توبہ نہیں، صرف معافی نہیں، بلکہ اپنے تمام گناہوں سے توبۃ نصوح کرنی ہے، اپنی تمام لغزشوں کی معافی مانگنی ہے، تمام گناہوں کو یاد کر کے ان سے اب قطع تعلق ختم کرنا ہے، ان سے تعلق قطع کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کبھی اس طرف نہیں جانا ہے، پکے ارادے کے ساتھ۔ تو جب وہ پکے ارادے کے ساتھ انسان وہاں پر دعا کرے گا، اس کی دعا ایسے ہی قبول ہوگی جیسے سیدنا آدم کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اور ارشاد فرمایا آگے کہ جب توبۃ نصوح انسان کرے گا، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں، وہ تو ہر جگہ کر سکتا ہے، اگر کسی کو موقع نہیں ملا حج کرنے کا تو جس جگہ پر ہے اس جگہ بھی اگر توبۃ نصوح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مکمل معاف کر دے گا۔ اور توبۃ نصوح میں معاملہ تو یہ ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے، بلکہ ان خطاؤں کے بدلے نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ کرم ہے اس کا، فضل ہے اس کا، یہ اس کا فضل ہے کہ فائل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کی، اور ان کی جگہ دوسری اچھی فائل پلیس کر دیتا ہے، اس کا کرم ہے۔ تو عرفات کے میدان میں ایک مسلمان نے توبۃ نصوح جب کر لی تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتا۔ حضور فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں انسان توبہ کے بعد ایسا ہی ہو جاتا ہے جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، گناہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ابھی تو بلوغت تک بھی نہیں پہنچا۔ بلوغت تک وہ معصوم کہلاتا ہے، معصوم اس سینس میں کہ ابھی اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ معصوم کا لفظ تو ہم صرف انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ معصوم عن الخطا، بچوں کو ہم عرف میں استعمال کرتے ہیں، یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ تو معصوم اس سینس میں کہ ظاہر جب تک کہ بالغ نہیں ہوا تو اس سے کسی بات کی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جب بچہ، ایک حاجی وقوف عرفہ کے اندر جب توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے اٹھتا ہے اور مزدلفہ کی طرف چلنے لگتا ہے، تو اب وہ اتنا پاک صاف ہوتا ہے جس طریقے سے ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ باہر۔ کتنا بڑا اعزاز اس امت محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ اگر 60 سال کی عمر میں اگر کوئی حج کر رہا ہے تو اس کے 45-46 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ یوں معاف کر دیتا ہے اور پاک صاف ہو گیا۔ ہاں، اب باقی زندگی میں کیا کرے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن پچھلے فائل ساری کی ساری اس جگہ جو فیصلہ لکھ رہا ہے الٹی طرف، وہ ڈیلیٹ کر دی گئی، صاف ہو گئی، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں۔ تو یہ حج کا مین جو رکن کہہ لیجئے، مین پارٹ کہہ لیجئے،
مین حصہ کہہ لیجئے وہ یہی ہے کہ عرفات کے میدان میں اس نے کچھ عرصے وقفے کے لیے قیام کرنا ہے۔ تو مسلمان کے لیے وقوف عرفہ وہ وقت ہے کہ جس میں اس کو بالکل پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ حج کے اور بھی ارکان ہیں، انشاءاللہ کسی اور دوسرے ایپیسوڈز میں اس کو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور عرفات کے بعد یقیناً عرفات کے میدان کے بعد انسان جو ہے حاجی جو ہے وہ پھر آگے اپنے مزدلفہ اور پھر آگے رات کو وہاں قیام ہوتا ہے، پھر صبح منی میں آتا ہے۔ منی میں آ کر وہ کنکری مارے گا، اس کے بعد قربانی کرے گا، اپنے احرام اتارے گا اور تسبیح اب اس کی شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی قربانی ہوگی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ایک اور اہم رکن ہے، وہ ہے زیارت۔ طواف زیارت کے لیے وہ جائے گا، اور اس وقت جب زیارت کے لیے جائے گا تو اس پر نیا غلاف ہوگا بیت اللہ شریف پر، اس کا بھی ایک عجیب منظر ہوتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے۔ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر حج کی ذکر ہے، اور حج سے پہلے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ جو عمرے پر گئے ہیں، جو حج پر گئے ہیں، وہ یقیناً انہوں نے پہاڑیاں دیکھی ہوں گی جہاں ہم سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں لمبے والے بڑے والے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 2 پہاڑیاں جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی شعائر ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو صفا اور مروہ کا جو ہمارا ایک دوڑ ہے 7 چکروں کی، اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی دوران مسلمان دوڑ رہے ہیں، یہ ہماری نشانی ہے۔ کیسی نشانی؟ ویسے تو اللہ ہر نعمت اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں نشانی ہے؟ کہ جو بھی ہم نعمت دیکھیں گے ہم یہ ضرور ذہن میں لائیں گے کہ اس کو کس نے بنایا، اس نے بنایا، اس کی نشانی ہے، یہ اس کو بنانے والے۔ ہر پھل، ہر شجر، ہر درخت، ہر نعمت، ہر چیز کا بنانے والا خالق اللہ تعالیٰ، ہر چیز اس کی نشانی ہے۔ ہم بھی نشانی اسی کی، ہمیں کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جگہ جگہ وہ نشاندہی اس نے کی ہے اپنے شعار کی، تو یہاں ان صفا مروہ کو کہا گیا۔ اب کس بات کی نشانی ہے، کیسی نشانی؟ یہ بھی یقیناً ہم لوگ تو ابتدائی میں بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں، اسلامیت کی کتاب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اس میں یہ واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ سیدنا حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جن کی عمر ابھی چند ہفتوں کی یا چند مہینوں کی ہے، گود میں دودھ پیتے بچے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ملک کے شام سے سفر کر کے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ اور اپنی زوجہ یعنی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر جہاں اس وقت بیت اللہ شریف ہے، اس مقام پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ گنتی کی چند کھجوریں، تھوڑے وقت کا کھانا پینا، پانی بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ اب اس مقام کو آپ سوچئے، آج سے تقریباً 4-4.5 سال پہلے کا مقام ہے بیت اللہ۔ وہاں درخت کا نام و نشان نہیں، کیونکہ وہ پہاڑیاں ساری کی ساری بنجر ہیں، اور ساری کی ساری وہ میٹامورفک راکس ہیں یا اگنیس راکس ہیں۔ اور اگنیس میٹامورفک راکس وہ راکس ہوتی ہیں جب سورج پڑتا ہے تو اور تیز گرم ہو جاتا ہے،
بہت جلتی ہیں وہ، سایہ بھی نہیں، اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گود میں لیے اسماعیل کے ساتھ اکیلے وہاں بیٹھی ہوئی، نہ انسان، نہ جانور، نہ درخت، نہ پانی۔ کیا وقت ہوگا اور کیا آزمائش تھی یہ۔ میرے دینی بھائیوں بہنوں، ہم تو ذرا سی آزمائش پر بلبلا اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو انبیاء کرام کو آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ جاؤ چھوڑو اپنے بیوی بچے کو، چھوڑا، کیوں چنا تو نہیں گئی، کوئی سوال جواب تو نہیں کیے، نہیں وہ بہانے بازی نہیں کی، لیکن نبی ہیں، اور نبی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایسے مانتے ہیں فوراً، کوئی دوسری بات نہیں۔ ہم لوگ ہیں اپنے نفس کے بندے، نماز سے وقت ہوتا ہے، ہاں بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، بہانے، وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام ایسا نہیں کرتے، اور ہمیں ذرا سی بیماری آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، چیخنے چل رہے۔ آزمائش تھی سیدنا حاجرہ کی بھی، سیدنا اسماعیل کی بھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی۔ کیوں چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام 2 دن 3 دن تک ماں کا دودھ پیتے رہے، ماں جو پانی یا کھجوریں تھی وہ کھاتی رہیں۔ 3 دن کے بعد غالباً زادرہ ختم ہو گیا، اب پیاس لگی ہوگی، دودھ بھی ختم ہو گیا ماں کے پاس، ہاں کچھ کھائے گی تو دودھ ہوگا۔ اب انہوں نے لٹایا اس مقام پر اسماعیل علیہ السلام کو جس مقام پر آب زمزم نکلتا ہے، لٹا کر چلچلا دی دھوپ میں، کوئی سایہ بھی نہیں تھا۔ وہ چلی گئی کہ ذرا پہاڑ پر چڑھ کے دیکھوں، صفا پر، جو قریب ترین پہاڑی تھی، کہ قریب ترین پہاڑی پہ چڑھ گئیں صفا پر، اور چاروں طرف دیکھا، پانی کا نام نشانی، نہ آدم نہ آدمزاد۔ وہ پھر سوچنے لگی چلو دوسری پہاڑی پہ چلتی ہوں ذرا، وہ اور جو دوسری قریب پہاڑی تھی صفا سے، وہ مروہ تھی۔ وہ آپ نیچے اتری پہلے، کیونکہ کھائی تھی بیچ میں، دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھائی ہوتی ہے ہمیشہ، جب 2 پہاڑیاں ہوں گی تو بیچ میں کھائی ضرور ہوگی۔ جب کھائی میں آئیں پہلی دفعہ تو اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ورنہ وہ دیکھ نہیں تھی کہ اسماعیل جو ہے وہ لیٹے ہو گئے۔ تو جتنی کھائی میں وہ انہوں نے محسوس یہ کیا کہ نظر نہیں آ رہا، تو وہاں آپ چلنے کے بجائے دوڑیں، تھوڑا سا ڈسٹینس ہے، یہ مشکل سے 100 قدم ہوں گے جس میں وہ دوڑیں۔ پھر ذرا اونچائی آئی، اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے تو وہ چلنے لگی، اور چل کر پھر مروہ میں پہنچی۔ پھر مروہ سے دوبارہ آئیں، اور جب اس مقام پر آئیں کھائی پر، اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہوئے تو پھر آپ دوڑیں، پھر صفا پہنچی۔ اس طریقے سے 7ویں چکر جب آپ نے کیا، مروہ پر ختم ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پانی ابل رہا ہے، تو اب وہ سیدھی پانی کی طرف آ گئے، اسماعیل علیہ السلام کی طرف آ گئے، ارے پانی آ گیا، اور یقیناً اس وقت ان کو اس پانی سے کتنی خوشی ملی ہوگی۔ لیکن یہ پانی کون سا تھا آپ کو معلوم ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی یا سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، دونوں روایتیں موجود ہیں، یا دونوں ہی عمل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی جاری کر دیا، پانی ابلنے لگا۔ یہ پانی کون سا ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا کہ یہاں سے نکل رہا ہے زمزم میں پانی ہے کیا۔ اشارہ یہ کر دوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا جو پانی تھا وہ سارا کا سارا اللہ نے فرمایا کہ زمین سے نگل لے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ زمین ہے جس نے اس پانی کو نگلا تھا۔ اس لیے نگلا تھا کہ امت محمد صفحہ ایک بڑی امت ہوگی، اس کو پانی کی بہت ضرورت ہوگی، حجاج کرام آئیں گے لاکھوں کی تعداد میں، 1000-2000 برس تک یہ آتے رہیں گے، پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور صفا مروہ آپ نے دیکھا کہ سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح سے دوڑی، جس طریقے سے ان کی موومنٹ تھی 7 چکروں کی، اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ 5000 برس پہلے کا یہ واقعہ
اللہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب کر دیا کہ جو عمرے کے لیے آئے گا، جو حج کے لیے آئے گا، اس کو اس پہاڑیوں کے دوران چلنا اور دوڑنا ضروری ہے. بغیر اس کے عمرہ مکمل نہیں ہوگا اور بغیر اس کے حج مکمل نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس کو نشانی بتایا، اور یہ ایسی عظیم نشانی ہے کہ اللہ فرما رہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، نشانی اللہ تعالی. فمن حج البیت او اعتمر. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور بیت اللہ شریف کی فتح مکہ سے پہلے اس کے اندر بت ہی بت تھے. کب سے بت آئے تھے اس کا کوئی تعین نہیں ہے. 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، اور صفا مروہ پر بھی لات و منات کے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے. مشرکین دوڑتے تھے، عمل وہ کرتے تھے جو کہا گیا تھا، لیکن مشرکانہ انداز میں کرتے تھے. طواف بھی مشرکانہ، وہ اللہ کے گرد نہیں گھومتے تھے، بتوں کے گرد گھومتے تھے. اور صفا مروہ دوڑتے تھے تو پھر صفا پر لات اور منات دونوں کو سجدہ کرتے تھے. وہ اللہ نے مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر اولین فرض کر دیا کہ آپ بھی عمل کریں. اب صحابہ کرام نے خیال کیا ہوگا یہ تو ہم بھی ایسے کریں گے جیسے وہ کر رہے تھے، وہ بھی دوڑتے تھے ہم بھی دوڑے تھے. اسی لیے نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح. جو حج کرے گا اور حج کے دوران، عمرے کے دوران اس صفا مروہ پر دوڑے گا، یہ عمل کرے گا، تو یہ گناہ نہیں ہے. اب تو ہمارے کہنے پر تم کر رہے ہو، اب تو ہمارے گم سے کر رہے ہو، اور ہمارے لیے کر رہے ہو، بتوں کو تھوڑی کر رہے ہو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اب اعتمر فلا جناح، ابھی ان پر گناہ نہیں ہے. تو بظاہر دیکھنے میں عمل ویسے ہی تھا کہ صحابہ نے بھی طواف کرنا تھا اور کیا، صحابہ بھی صحیح پر دوڑے، لیکن اللہ کے لیے، لات و منات کے لیے نہیں، معاذ اللہ بتوں کے لیے نہیں. عمل بالکل ویسے ہی ہے. تو بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ عمل ایک دوسرے کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ نے حکم دیا کرنے کا ہمارے لیے جائز ہے. مثلا سجدہ صرف اللہ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروا لیا. تو فرشتوں نے شرک تو نہیں کیا نا، فرشتے معاذ اللہ مشرک تو نہیں ہو گئے. اس لیے نہیں ہوئے مشرک کہ اللہ نے ان کو حکم دیا. جب اللہ حکم دے رہا ہے عمل کرنے کا، لیکن اللہ نے عبادت کا سجدہ نہیں کروایا، تعظیم کا کروایا. لیکن سجدہ تو تھا نا. وہ تو دیکھنے میں آدمی کہے گا نا بھائی فرشتوں نے بھی کام کیا، لیکن فرشتوں نے کام کیا تعظیم کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے. تو اسی لیے کہا گیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اور جو اپنی طرف سے چاہے تو اور زیادہ نیکی کرے وہاں پر. اللہ تعالیٰ بے شک دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے. تو ناظرین کرام، حج جو ہے اللہ کے بہت سارے شعار جو ہیں ان کی ایک نشانی ہے. یہاں ہم نے صرف صفا مروہ حرے سے بات کی اور آدم علیہ السلام کے عرفات کے میدان میں دعا سے اور توبہ سے بات کی، ان ریفرنس ہم نے بات کی ہے. تو حج جو ہے وہ دراصل بہت سارے شعار ہیں، ان کا مجموعہ ہے. اور انبیاء کرام کی یہ ساری ہم سنتیں ادا کرتے ہیں. وہاں آدم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم بی بی حاجرہ کی سنت ادا کرتے ہیں، پھر اور بھی سنتیں ہیں انشاءاللہ دوسرے پروگراموں میں آپ کو ہم ضرور بتائیں گے. اس کو میں یہیں پر مکمل کرتا ہوں اور اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ حج دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اصل مقصد ہے اس کا وہ توبۃ النصوح ہے کہ انسان جائے اور وہاں پر توبۃ النصوح کرے اور آدم علیہ السلام سے ادا کرتے ہوئے حضور کے وسیلے سے دعا کرے کہ جب آدم کی دعا اللہ نے حضور کے وسیلے سے قبول فرمائے تو یقیناً ہماری بھی
دعاؤں کو اور توبہ کو حضور کے وسیلے سے قبول فرمائے گا کہ کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ درود نہ پڑھیں۔ تو درود وسیلہ ہے، درود والا بھی وسیلہ ہے۔ جب آپ نے درود پڑھا، اول آگے دعا قبول ہو گئی، تو کس کا وسیلہ ہے؟ درود کا۔ تو درود والے کا وسیلہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کے حج کو اور تمام ایسے عبادتوں کو جو وہ کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔